امریکہ، ایران اور اسرائیل علانیہ دشمنی اور خفیہ دوستی سے دنیا کی رائے عامہ کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک کے درمیان جاری دشمنی کو زمینی حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے تو صرف الفاظ کی جنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ظاہری طور پر ایک دوسرے سے دشمنی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جیسا کہ ایران کی ایک جیل میں زیر حراست صحافی نادر کریمی نے 2009 میں انکشاف کیا تھا کہ تہران اور تل ابیب کے درمیان گہرے دوستانہ لیکن خفیہ تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک اپنے اپنے میڈیا کو ایک دوسرے کے لیے تیار کردہ دشمنی کے غبارے میں ہوا بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دراصل اس مخالفت کے پردے میں وہ ایک دوسرے کے نفع کا سامان کر رہے ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل دشمنی میں سخت تلخ لہجہ استعمال کر کے عالم اسلام کی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو فلسطینیوں کا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں فلسطینیوں کے حقوق کے دعوے بھی نمائشی اور کھوکھلے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی حالیہ اقتصادی جنگ جاری ہے اور ایران بجٹ کا زیادہ پیسہ شام اور یمن کی جنگ میں صرف کرنے کی وجہ سے ایران بدترین معاشی بحران میں گھیرا ہوا ہے۔ ایسے میں ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی نے ان مذاکرات پر ندامت کا اظہار کیا جن کا نتیجہ جوہری معاہدے کی صورت میں سامنے آیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق پیر کے روز تہران میں لوگوں کے ایک جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات کرنا ایک غلطی تھی۔ میں نے غلطی کی اور حکومت کو اس تجربے کی اجازت دی جس کے دوران بہرحال وہ سرخ لکیر تجاوز کر گئے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے زور دے کر ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو جنگ ہوگی اور نہ ہم مذاکرات کریں گے۔ یہ حاصل کلام ہے جو تمام ایرانی عوام کو جان لینا چاہیے۔ خامنائی کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق رہبر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں یہ بھی باور کراتے ہوئے اعتراف کیا کہ ان کے ملک کی اقتصادی مشکلات صرف امریکی دباؤ کا نہیں بلکہ اندرونی بد انتظامی کا نتیجہ ہیں۔ خامنائی کے مطابق اگر ایرانی ذمہ داران کی کارکردگی بہتر اور زیادہ اچھی ہوئی تو امریکی پابندیاں زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اقتصادی پابندیوں کا پول کھولتے ہوئے واضح کیا کہ ایرانی کرنسی کے ڈھیر ہو جانے کا تعلق بد انتظامی سے ہے نہ کہ پابندیوں سے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق رہبر اعلیٰ نے پارلیمنٹ اور عدلیہ پر زور دیا کہ وہ بدعنوانی کے انسداد کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں، جبکہ خامنائی نے اقرار کیا کہ آج عوام میں ایسے طبقات ہیں جو واقعتاً غذائی اشیاء اور رہائش کی بلند قیمتوں کے لیے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ خطاب کے دوران ایک موقع پر جب خامنائی نے کہا کہ ملک میں بدعنوانی کا سانپ 7 سروں والا ہے جس کا مکمل طور پر ختم کیا جانا چاہیے تو سامعین نے نعرہ لگایا کہ بدعنوانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جانا چاہیے۔ ایرانی معیشت کو کئی ماہ سے بگاڑ کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدوں سے امریکہ کی علیحدگی اور تہران پر پھر سے پابندیاں عائد کرنے کے اعلان کے بعد اس بگاڑ کی شدت 2 گنا ہو گئی۔ ایرانی کرنسی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں 70% قدر کھو چکی ہے۔ بنیادی ضروریات اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایران کے کئی شہروں میں احتجاج کی لہر اٹھ چکی ہے۔ ایرانی عوام یہ جان چکی ہے کہ ہمارا سارا پیسہ پاسداران انقلاب کے ذریعے یمن، شام اور عراق کی جنگ میں بہایا گیا ہے۔ ایرانی عوام امریکہ کے بجائے حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلی ہے، جبکہ پگڑی پوش ایرانی ملاؤں نے عوام کو پھر سے دھوکہ دینے کے لیے ہیرا پھیری کر کے حقیقت کو چھپا کر صرف بدعنوانی تک اس کو محدود کر دیا ہے۔ ایسے میں جب ایرانی عوام مہنگائی، بدعنوانی، ملکی دولت پر حکمران ٹولے کی اجارہ داری، ریاست کا مال بیرونی عسکری مداخلتوں پر خرچ کرنے کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ایرانی رہبر اعلیٰ ملک کے اقتصادی مسائل کو بدعنوانی اور پابندیوں کے بجائے حکومت کی کمزور کارکردگی اور منڈی میں تاجروں اور بروکروں کی ساز باز کے ساتھ مربوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مبصرین کے مطابق اس کا مقصد عوام کے جائز حقوق سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔